کرنا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسی لفظ کو اگر اس کا ترجمہ ہم مکر و فریب اللہ کی طرف نسبت کریں، اور اللہ نے بھی مکر و فریب کیا، تو یہ اللہ کی ذات پر الزام ہو جائے گا، گستاخی ہو جائے گی۔ لفظ ایک ہی ہے، یہ بے شمار الفاظ ہیں، انہیں سے صرف ایک لفظ آپ کو سمجھا رہا، تو پہلے اس کا معنی کچھ اور کریں گے، اور دوسری جگہ مکر اللہ اس کا ترجمہ اور کریں گے، کیونکہ مکر کے اور معنی ہیں۔ اب مکر کا ایک معنی ہے مکر و فریب کرنا، دھوکہ کرنا، فریب کاریاں کرنا، اور مکر کا ایک معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا، سوچ و بچار کرنا۔ اب جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو ہم تدبیر کا لفظ استعمال کریں گے کہ وہ تو اللہ کے ساتھ مکر و فریب کر رہے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ مکر و فریب کر رہے تھے، اور اللہ پاک نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ بات، اگر وہ پہلا ہی ترجمہ اللہ کی طرف منسوخ کریں تو انسان کفر کا مرتکب ہو جائے گا۔ اس نے اللہ کو مکار کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی طرف اس نے مکر کی نسبت کر دی، یہ گستاخی ہو جائے گی۔ قرآن حکیم کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضال، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ آسان لفظوں میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کہا ہے وہاں لفظ ضال ہے، اور لفظ ضال کا معنی ہے گمراہ۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ توجہ چاہوں گا، یہ باریک ہے چیز، شاید زندگی میں آپ نے پہلے توجہ نہ دی یا کسی نے توجہ نہ دلائی۔ اب یہی لفظ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرما رہا ہے۔ اب یہاں آپ کو جاگنا ہوگا۔ سورہ والضحیٰ اب آغاز ہو رہا ہے حضور کی شان سے، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، مجھے تیری زلفوں کی قسم۔ حضور کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، اور شانیں بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں آپ کا امتحان بھی ہوگا، ٹیسٹ بھی ہوگا، آپ نے مجھے بتانا ہے اس کا ترجمہ۔ وہاں میں نے کیا بتایا تھا؟ ضال کا معنی گمراہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کے راستے پر نہ چلا۔ یہاں اللہ پاک اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، اور شان بیان کر کے فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہاں بھی لفظ ضال ہے۔ اب یہاں لفظ ضال کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر کوئی بڑا محقق، بڑا محدث، بڑا علامہ، امام الوقت وہ کہے گے یہ دیکھو جناب اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے۔ اگر یہاں ترجمہ کرے وہ محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا، جی یہ صرف جگانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ حضور کی شان ہوگی، حضور کی صفت بیان ہو رہی ہوگی کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، یہ غلط ہو جائے گا۔ گویا حالات کو دیکھ کر، سیاق و سباق کو دیکھ کر یہاں بیان کیا ہو کیا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، موقع محل کے مطابق اس کا ترجمہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ایک معنی نہیں، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ اسی لفظ ضال کا معنی گمراہ ہونا بھی ہے، اور اسی لفظ ضال کا معنی کسی کی محبت کے اندر ڈوب جانا بھی ہے۔ اگر گمراہ ترجمہ کریں تو حضور کی گستاخی ہو جائے گی، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی، یہ تو گستاخی ہو جائے گی، اور یہ لفظ کہنے والا کفر کا مرتکب ہو گیا۔
اگر کہیں ترجمہ تو ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں تو کا ایمان گمراہ بھی ہے، لیکن یہ لفظ وہاں تو بولیں گمراہ کریں گے ترجمہ، وہاں یہ ترجمہ نہیں کر سکتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ہم نے آپ کو محبت میں ڈوبا ہوا پایا، نہیں، وہاں ترجمہ وہی کرنا پڑے گا، یا اللہ میں گناہوں کے راستے پر نہ چلا، وہاں اگر وہ ترجمہ کریں گے ہم نے آپ کو محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو وہ غلط ہوگا، اور یہاں ووجدک ضالا فہدی، یہاں اگر ہم ترجمہ اس کا گمراہ کریں تو وہ غلط ہوگا، اس کا ہمیں ترجمہ یاد کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کنز الایمان کے اندر بھی اس کا ترجمہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، جب دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی ہماری محبت میں آپ ڈوبے ہوئے تھے، ہماری تلاش میں تھے کہ کب میرا رب مجھے ملے گا، فہدا، پھر اللہ پاک نے اپنی ساری راہیں تیرے لیے کھول دی۔ کچھ سمجھا دیا؟ یہ میری تقریر نہیں ہے، موضوع نہیں ہے میرا، لیکن میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے اس کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ اب ایسے بہت سارے مقامات ہیں قرآن حکیم کے اندر جہاں غلط ترجمے ہوئے ہیں، اگر کسی بھی اور کسی نے ترجمہ کیا ہم نے بھٹکا ہوا پایا، اسی کا ترجمہ کسی نے گمراہ کیا ہے، کسی نے بھٹکا ہوا پایا، یا آپ اپنے پاس بھی ہم قرآن پاک کافی پڑھے ہوئے ہیں، یا ترجمے خود دیکھ لیں، آپ کے گھروں میں ہوں گے ترجمے، وہاں بھی دیکھ لیں، ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، صرف مسجد کے خطیب کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، میں نے رہنمائی کرنی ہے۔ جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ حضور کی شان سے یا اللہ کی شان سے ٹکراتا ہے وہ ترجمہ چھوڑ ہی دیں، آئندہ کے لیے وہ ترجمہ نہ پڑھیں۔ مرزیوں نے ترجمے کیے ہیں اور کئی گمراہ فرقوں نے ترجمے کیے ہیں، لوگ گھر کا قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والے، وہ پھیلا رہے ہیں یہ گمراہی۔ تو ایک موٹی بات بتا رہا ہوں کہ جس ترجمے کے اندر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی قرآن کی شان کے خلاف کوئی لفظ محسوس ہو، آپ کا دل گواہی دے گا یار میرا دل نہیں یہاں یہ مانگا، اس کو چھوڑ دیں، آئندہ وہ ترجمہ پڑھے ہی نہ، گھر میں رکھے ہی نہ وہ ترجمہ۔ اب اسی طرح لفظ ہے امی، اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک لقب ہے امی، اور امی یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہی لفظ امی کا لفظ اس کا معنی ان پڑھ بھی ہے بلا شبہ، اور ان پڑھ کہتے ہیں جاہل کو، کسی کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ان پڑھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جاہل آدمی، بے وقوف آدمی جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے۔ کیا یہ امی کا ترجمہ جب حضور کی ذات کے بارے میں استعمال کریں گے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضور کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال کریں گے؟ ابھی تو آپ نے بڑی جلدی ساری ہلا دی، الحمدللہ اس کا سمجھ آ رہی ہے۔ ترجمہ اس کا ہے ایک ان پڑھ ہونا، لیکن یہاں جب نسبت ہوگی مکہ کے ان پڑھوں کی طرف، بدھوں کی طرف، وہاں سے مراد ہوگا ہم نے بدھوں کے طرح ان پڑھوں کے اندر آپ کو بھیجا، ان کے لیے تو ان پڑھ کرنا ترجمہ، جاہل کرنا ترجمہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہی لفظ اگر نبی کریم علیہ السلام کی طرف اگر منسوب کریں، ہم نے تمہیں پڑھانے کے لیے کائنات کا جو سردار بنایا نبی، وہ ایک انڈا تھا، جاہل تھا، کیا کہہ دیا یہ ٹھیک ہے؟ اب مفتی مسعود صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہاں کینیڈا کے اندر بیٹھ کے، جس کا میں نے پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا، اس نے یہی ترجمہ کیا۔ حضور تو ان پڑھ تھے، جانتے بوجھتے نہیں تھے، جب قرآن اترتا تھا تو کیونکہ آپ تو خود جان پڑا، جانتے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور کاتبہ نے وحی کو فرما دیتے تھے کہ یہ لکھتے جاؤ، وہ لکھتا جاتا تھا، تو آپ اس کی اصلاح نہیں کرتے رہے۔ کیوں؟
یہ انہوں نے وضاحت کی ہے اس نے، اس لیے وضاحت نہیں کرتے تھے کہ آپ تو جانتے کچھ نہیں تھے، لہٰذا وہ جو غلطیاں اس میں لکھنے میں رہ جاتی تھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی، اور وہ غلطیاں آج بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ ایک سے مثال دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسی بے شمار غلطیاں ہیں جو قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ اب یہی گفتگو جب انگریزوں نے سنی، ہندوؤں نے سنی، غیر مسلموں نے سنی، اب ان کو ہمارے خلاف کوئی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں میں سے ہی ایک علامہ صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا نبی جو آیا وہ تو ان پڑھ تھا، ہمارے قرآن میں اتنی غلطیاں ہیں، اور جس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس قرآن کی حفاظت کرنے والا جو کہہ رہا ہے میں اس کا خود محافظ ہوں، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آج بھی قرآن کے اندر وہی غلطیاں موجود ہیں۔ یہ ہے ساری گفتگو کا میری کا پس منظر۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ گئی آ گئی، اب ہم آگے چلتے ہیں اس بات پر۔ ایک چیز تو یہ سامنے آ گئی، آئندہ کے لیے خدا کے لیے ہر ترجمہ اٹھا کے نہ پڑھیا، کچھ لوگ گوگل سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وہ ترجمے سارے ٹھیک نہیں۔ جس ترجمے میں بھی اللہ اس کے رسول قرآن کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا بھی آپ کو کھٹکا لگے کہ یہ ٹھیک نہیں لگتا، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ گوگل کس نے تیار کیا ہے؟ انہیں گوروں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایسے غلط ترجمے اس کے اندر ڈال دیے، یہ علماء کا کام ہے، وہ اس میں کاٹ چھانٹ کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی اس میں کاٹ چھانٹ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسی جگہ آپ کو نظر آئے کسی عالم سے، اس کے بارے میں پوچھ کے کر میں نے آج جو وقت تو تھوڑا ہے، جو چند منٹ کی گفتگو کرنی ہے، میرے آج کا موضوع ہے منصب رسالت اور فرائض نبوت۔ یہ یاد کر لیں، آج کا موضوع ہے منصب رسالت اور فرائض نبوت، کہ اللہ پاک ہر نبی کو جو بھیجتا ہے وہ سارے انسانوں میں چنے ہوئے ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ معصوم بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی معصوم ہے۔ یاد رکھیں، بعض جگہ ایسی ہے قرآن حکیم کے اندر، یہ میں نوٹ کرا دوں پہلے، جہاں پڑھنے والے کو نہ سمجھی کی وجہ سے، نہ دانی کی وجہ سے، نہ علمی کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ درخت اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا، تو قرآن حکیم کے اندر ہی موجود ہے کہ انہوں نے اس درخت کا دانا، یہ بات میں آپ گھروں میں بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے تھے نا، یار خطیب صاحب نے کہا کہ معصوم ہے، تو یہاں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، کیا جواب ہے؟ یاد رکھیں کہ جہاں انہوں نے دانا وہ کھا لیا، اللہ پاک خود ہی آگے فرما رہا ہے، اس کی وضاحت فرما رہا ہے کہ آدم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ جب تک وہ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ ہوگی کہ آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک گناہ کیا، غلطی کی، جبکہ اللہ نے خود ہی اس غلطی کی ترتیب فرما دی۔ اب وقت نہیں کہ وہ آیات پڑھو، حافظہ بیٹھے پوچھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ یہ کام کروا کے بتانا تھا کہ اگر اللہ کے کسی بندے سے کوئی ایسی خطا ہو جائے اسے کرنا کیا چاہیے۔ دنیا کو سمجھانے کے لیے تھا، خود ہی یہ ایک راستہ اختیار فرمایا، حکمت اسی کا نام ہے کہ آدم نے اگر وہ کھا لیا، ہم نے روکا تھا، لیکن اب اسے اگر یہ ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ 300 سال دن اور رات روتے رہے۔ یہ بتانا اصل مقصود تھا، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر نبی کی سنت بھی تو سامنے رکھو نا۔ ہم پڑ جائیں گے اس چکر میں کہ دیکھو جی آدم سے غلطی ہو گئی،
حضرت یونس علیہ السلام بڑی مچھلی کے پیٹ میں گئے، انہوں نے ایک وظیفہ پڑھا تھا، اس میں مچھلی کے پیٹ میں قرآن کے اندر موجود، میں قرآن سے بات نہیں کرتا، لا الہ الا انت سبحانک، سنا ہوا ہے سب نے؟ یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، بے نیاز ہے، لیکن میں ظالموں میں سے ہوں۔ کوئی آدمی یہاں اٹھ کے کوئی جرت کر سکتا ہے کہ کہیں گے جی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا میں تو ظالموں میں سے ہوں؟ حضرت یونس علیہ السلام ظالم تھے؟ جی، یہی ہماری کم علمی ہے، کم فہمی ہے، ہم پوری تحقیق کیے بغیر فوراً انگلی اٹھا دیتی ہے نبیوں پر۔ انہوں نے اگر اپنے آپ کو کہا وہ 1000 بار کہے، 1,00,000 بار کہے اللہ کا نبی ہے، جتنا قرب زیادہ ہے اتنا ڈر زیادہ ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ڈر زیادہ ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ اللہ کے بندوں ذرا نبیوں کو دیکھو کہ نبیوں کی سنت کیا ہے، وہ نبی ہو کر دن رات کیا وظیفے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہم ظالم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظالم ہے، وہ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ تو یہاں بھی امی کا لفظ جو تھا اس کا ایک معنی ہے ان پڑھ ہونا، اور یہ اگر لفظ کی ترجمہ کیا جائے حضور کے حوالے سے تو وہ حضور کی گستاخی ہو جائے گی اور یہ کفر ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان پڑھ تو نہیں تھے، پڑھے ہوئے تھے، سمجھے، پڑھے ہوئے تھے لیکن کسی انسان کے پاس نہیں پڑھے تھے، پڑھے تھے لیکن اللہ نے کسی انسان کا شاگرد نہیں بنایا تھا۔ کوئی کہہ نہ سکے کہ میں نے انہیں پڑھایا، اور اس لیے بھی اگر آپ لوگوں کے سامنے اس وقت پڑھتے لکھتے سامنے سب کے سامنے تو کوئی الزام لگا سکتا تھا یہ جو کہتا ہے یہ اللہ کا قرآن کلام ہے، تو کہہ سکتا تھا یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ خود ہی رات کو بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے لکھتا جاتا ہے اور صبح اٹھ کے اعلان کر دیتا ہے یہ تو خدا کا کلام ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ میرا اور میرے محبوب کو تم جانتے ہو، وہ کسی کے پاس پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر وہ بول رہا ہے تو وہ وہی بول رہا ہے جو اس کا رب بلوا رہا ہے۔ جو کلام وہ کر رہا ہے وہ کلام اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں، تم خود گواہ ہو کہ کسی کے پاس وہ پڑھنے کے لیے گیا ہی نہیں۔ ساتھ یہ بھی تو کہہ دیا نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تم یہ سنتے نہیں میرا اعلان کہ میرا محبوب تو اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو بولتا ہی اس وقت ہے جب رب کی طرف سے بتایا جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ شب قدر کے موقع پر، شب لیلۃ القدر کے موقع پر شاید غالباً میں یہاں بیان کر چکا ہوں، اس بات کو دہرا دیتا ہوں، اور اگلی بار موضوع ہمارا تھا اگلے جمعہ ہی ہوگا کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، تو میں اس موقع پہ بیان کر چکا ہوں، اس کو بھی ذرا یاد کر لیں سارے۔ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، سب سے پہلی وحی، میں آپ سے پوچھنا ہے بنیادی چیزیں رٹا رہا ہوں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے بے پڑھے، کہ بغیر کسی کے پڑھے ہوئے آپ پوری کائنات کو پڑھا رہے ہیں، پوری کائنات کو پڑھا رہے ہیں۔ آئیے اس کی مثال قرآن خود دے رہا ہے، جو کہتے ہیں وہ ان پڑھ تھے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جو پہلی وحی نازل ہوئی، وہ پہلی وحی کے الفاظ کیا ہے؟ جی
بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سامنے، جو یہ جمل مارتے ہیں، یہ ترجمہ کرتے ہیں، آپ ان پڑھ تھے، وہ ذرا یہ الفاظ تو پڑھے، پہلی وحی ہے کیا اور پہلی وحی کا لفظ ہے کیا؟ اقرا، محبوب پڑھیے، یہ کون پڑھا رہا ہے؟ کچھ بولے کچھ نہیں بولے، وہ تو تمہیں امی کا غلط ترجمہ کرنا یاد آ گیا، یہ یاد نہ رہا کہ پہلا لفظ، پہلی وحی جو نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا۔ محبوب پڑھیے، یہ کون پڑھا رہا ہے؟ سارے بولو گے تو میں نے یقین ہوئے، اللہ پڑھا رہا اپنے محبوب کو۔ پھر ایک دلچسپ بات یہاں سنتے جائیے، اس کے بعد بات ختم، اگلی گفتگو انشاءاللہ فلیگ انہوں نے لگائی ہوئے تھے سلطان صاحب نے بھی، وہ اس کی باری نہیں آئی، اگلے جمعہ انشاءاللہ کی بات کریں گے، لیکن یہ بات کرتا جاؤ۔ جبریل آیا اور جبریل نے آگر کہا اقرا، یہ بھی ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے اور قابل غور ہے سب کے لیے، آج کے جمعے کا سویہ نچوڑ کے نکل آئے گا۔ جبریل نے کہا اقرا، اللہ نے بھیجا ہے، جا محبوب جا کے میرے محبوب کو کلام دے۔ اقرا، حضور فرماتے ہیں مانا بیکار ہے، جبریل میں پڑھنے والا نہیں، پہنچو۔ جبریل پھر کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، جبریل پڑھیے یا سنا پڑھیے۔ اقرا، حضور پھر دوسری دفعہ فرماتے ہیں مانا بیکار ہے، میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھ سکتا، جو ترجمہ مرضی کر لیں۔ 3 دفعہ جبریل نے یہی الفاظ کہے، بار بار جبریل کہہ رہے ہیں اقرا اقرا اقرا، حضور جواب دیتے ہیں مانا بیکار ہے، جبریل میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا، یہ چیکنگ تھی، دنیا کو بتانا تھا، بلکہ جبریل کو بھی آج پڑھانا تھا۔ پہلے دن ہی اب جبریل شاگرد بن رہا ہے اور حضور استاد پڑھ رہے ہیں، کہ جبریل کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ نہ سمجھتے رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہوں، شاید میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتے۔ تو 3 بار حضور نے فرمایا کہ میں جبریل نہیں پڑھی، نہیں پڑھنے والا۔ 4تھی بار جبریل نے عرض کی اقرا بسم ربک، یا رسول اللہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ جب رب کا نام آیا نا، حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ بھی مسکراتا ہوگا، جبریل کو بھی سمجھ آ گئی۔ جب تک میں اقرا اقرا کہتا رہا، پڑھیے پڑھیے کہتا رہا، حضور نہیں پڑھتے تھے۔ جب میں نے رب کا نام لیا تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جبریل تو میرے رب کے نام کے بغیر ہی مجھے پڑھانا چاہتا ہے، جب تک میرے رب کا نام نہیں لے گا میں نہیں پڑھے گا۔ اسے پتا چلا جبریل میں اس رب کو پہلے سے جانتا ہوں، جبریل کو یہ بھی نہ بتانا پڑے، جب رب کا نام لیا تو یہ بتانا مقصود تھا۔ جبریل مجھے معلوم ہے تو اللہ کا پیغام لے رہا ہے، لیکن جس رب کا تو پیغام لے کے آیا ہے اس رب کو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ وحی نازل ہونے سے پہلے جب مکہ میں تھا، ساری کتابیں سیرت کی پڑھ کے دیکھ لیجیے، نبی کریم علیہ السلام پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ وحی تو نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں، حضور پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ ان نمازوں میں کیا پڑھتے تھے؟ جی ابھی تو نماز نازل ہی نہیں ہوئی، نماز کا حکم تو نازل ہوا معراج کے موقع پر۔ جامعہ قادریہ والوں میں چاہتا ہوں جاتے جاتے میں آپ کو یہ چیزیں رٹا جاؤں گا۔ نماز کا حکم تو نازل ہوا مدینہ شریف جانے سے پہلے، تھوڑی دیر پہلے،
اور حضور تو پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیجیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا خرج منی نور، جب حضور کی ولادت ہوئی میرے جسم سے نور نکلا، یہ نہیں کہا بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، خرج منی نور، نور نکلا۔ اور ساتھ ہی فرماتی ہیں حیرت اس سے بھی زیادہ اس وقت ہوئی کہ نکلتے ہی بچہ کودا، میری گود سے کودا اور زمین پر سجدہ کیا، اور میں نے ان کانوں سے سنا حضور فرما رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ تم کہتے وہاں پڑھتے مارے کے لیے پڑھا کر بھیجا ہے، لیکن کسی انسان کے پاس نہیں پڑھے۔ میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے، اور اگلے جو آئے جو تھے اصل مقصد کیا تھا آنے کا، وہ مقصد یہ تھا پوری کائنات کے مولد بن کر آئے۔ اب اس کا سلسلہ ہم اگلے جمعے کریں گے، وما علینا الا البلاغ۔